السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ذی مخمری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تصالحون الروم صلحا آمنا تغزون انتم وهم عدو من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذی تلول فیقوم الیہ رجل من الروم فیرفع الصلیب فیقول الا غلب الصلیب فیقوم الیہ رجل من المسلمین فیقتلہ فعند ذلک تغدی الروم وتکون الملاحم فیجمعون الیکم ویاتونکم فی 80 غایة مع کل غایت 10,000۔ یعنی حضرت ذی مخمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رومیوں کے ساتھ امن والی صلح کرو گے، پھر تم اور وہ اپنے علاوہ کسی اور دشمن سے لڑو گے اور سلامت رہو گے اور غنیمت حاصل کرو گے، پھر تم ایک ٹیلوں والی سرزمین پر پڑاؤ کرو گے تو وہاں ایک رومی آئے گا اور صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ اس بات پر ایک مسلمان اس کی طرف بڑھے گا اور اسے قتل کر دے گا۔ اس بنیاد پر رومی تم سے دھوکہ کریں گے اور پھر جنگیں چھڑ جائیں گی اور وہ 80 جھنڈوں کے ساتھ تمہاری طرف پیش قدمی کریں گے، جبکہ ہر جھنڈے تلے 10,000 کا لشکر ہوگا۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 علامتیں یاد رکھو۔ تمہارے اور بنو اصفر یعنی رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ غدر کریں گے اور وہ 80 جھنڈوں میں تمہاری طرف پیش قدمی کریں گے، جبکہ ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی خرابی ہے، مدینے کی خرابی جنگوں کے آغاز ہے، جنگوں کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح ہے اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ رومی اعماق یا دابق مقام پر پڑاؤ کریں گے۔ ان کی طرف مدینے سے ایک لشکر نکلے گا اور وہ روئے زمین کے سب سے بہترین لوگوں کا لشکر ہوگا۔ جب وہ مقابلے پر آئیں گے تو رومی انہیں کہیں گے کہ تم ہمارے اور ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو بے دین ہو گئے ہیں۔ مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے 9 مسلم بھائیوں کو تمہارے حوالے کر دیں۔ پھر وہ ان سے لڑائی شروع کر دیں گے اور ان کا تہائی حصہ پیٹھ پھیر جائے گا، جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، جبکہ 1/3 لوگ شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے، اور آخری 1/3 لوگ فتح حاصل کریں گے جو کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اسیر ابن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ طوفان آیا تو ایک آدمی جو ادب و آداب سے بے بہرا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ قیامت آ گئی۔ اسیر فرماتے ہیں کہ ابن مسعود ٹھیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی اور حصول غنیمت میں کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ پھر ملک شام کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دشمن مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان اپنے دشمن کے خلاف
یہاں جمع ہو جائیں گے۔ راوی نے کہا کہ آپ کی مراد رومی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس لڑائی میں مرتد ہوں گے، باقی مسلمان موت کی بیعت کریں گے، ہم غالب ہوئے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے۔ پھر وہ لڑائی کریں گے حتیٰ کہ رات ان کے درمیان حائل ہو جائے گی اور دونوں گروہ بلا غلبہ واپس پلٹ جائیں گے اور شرط بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر مسلمان موت کی شرط لگائیں گے کہ بلا فتح ہم واپس نہیں جائیں گے اور لڑائی کریں گے حتیٰ کہ رات ان کے درمیان حائل ہو جائے گی اور دونوں گروہ بلا فتح واپس ہو جائیں گے اور شرط بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر تیسرے دن مسلمان موت اور فتح کی شرط پر نکلیں گے اور شام تک لڑیں گے، پھر دونوں گروہ بلا فتح واپسی اختیار کریں گے اور شرط بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن باقی مسلمان ان رومیوں کی طرف پیش قدمی کریں گے اور اللہ ان کے ذریعے دشمن کو مغلوب کرے گا اور وہ ایسی لڑائی لڑیں گے کہ اس جیسی کبھی دیکھی نہ ہوگی، حتیٰ کہ پرندہ ان کے ٹکڑوں یعنی لاشوں سے گزرے گا مگر وہ مر کر گر جائے گا، ان سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ایک باب کے اگر 100 بیٹھے ہوں گے تو واپسی پر ان میں سے ایک ہی بچے گا۔ پھر کس غنیمت پر خوشی حاصل ہوگی اور کون سی وراثت تقسیم کی جائے گی؟ اسی اثنا وہ اس سے بڑی بات سنیں گے کہ ایک منادی یعنی شیطان ندا لگائے گا کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں آ چکا ہے، تو وہ لوگ سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں گے اور 10 گھڑ سواروں کو تفتیش کے لیے بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتے ہیں، اور یہ گھڑ سوار اس دن روئے زمین کے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ حضرت نافع ابن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جزیرۃ العرب والوں سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا، پھر تم فارس یعنی ایران سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا، پھر تم روم سے لڑو گے اور اللہ تمہیں فاتح بنا دے گا، پھر تم دجال سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائے گا۔ پھر نافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے جابر، ہمارے علم کے مطابق دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک روم فتح نہ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ عظیم کے دن مسلمانوں کا خیمہ غوطہ مقام پر ہوگا جو اس شہر کے پاس ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنگیں چھڑ جائیں گی تو اللہ دمشق سے ایک لشکر بھیجے گا جو آزاد کردہ غلاموں پر مشتمل ہوگا، مگر وہ سارے عرب کے بہترین گھڑ سوار اور بہترین ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ اللہ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان امن و صلح کا معاہدہ ہوگا۔ اس معاہدے کے مطابق مسلمان اور عیسائی مل کر کسی تیسرے دشمن کے خلاف نبرت آزما ہوں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ عیسائی مسلمانوں سے غدر کریں گے اور 9,60,000 قریباً کا ٹڈی دل لشکر لے کر حملہ آور ہوں گے۔ اس جنگ عظیم کے 2 بنیادی محرک ہوں گے۔ اول تو کسی مسلمان کے ہاتھوں ایک عیسائی کا قتل ہونا اور دوسرا کچھ عیسائیوں کا مسلمان ہو جانا جنہیں عیسائی طلب کریں گے کہ ان کے لوگ واپس کرو، مگر مسلمان ان 9 مسلم لوگوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ جنگ عظیم سرزمین شام پر لڑی جائے گی۔ اس جنگ عظیم میں مسلمانوں کا خیمہ کیمپ بیس کیمپ شہر دمشق میں غوطہ نامی مقام پر ہوگا۔
اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کا بڑا حصہ مدنی مجاہدوں پر مشتمل ہوگا۔ اس جنگ عظیم کا آخری مرحلہ 4 دنوں پر محیط ہوگا اور بالآخر چوتھے روز فیصلہ کن مرحلہ ہوگا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شہادت سے سرفراز ہوگی، جبکہ کچھ لوگ کافروں سے جا ملیں گے جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی یا انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اور عیسائی بھی لاکھوں کی تعداد میں واصل جہنم ہوں گے۔ اس جنگ میں شہید ہونے والے مسلمان اعلیٰ درجہ شہادت پر فائز ہوں گے۔ اس جنگ عظیم میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ وہ جنگ کئی مراحل پر مشتمل ہوگی، اس لیے اس کے لیے جمع کے صیغے ملاحم بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اس جنگ میں عیسائیوں کا کلی استحصال نہیں ہوگا، البتہ ایک بڑی تعداد کے ہلاک ہو جانے کے بعد باقی ماندہ سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں گے اور کچھ دجال سے جا ملیں گے۔ اس پیش گوئی کا ظہور تاحال سامنے نہیں آیا، مگر اس کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے حالات میں اسلام اور سچے مسلمانوں کا ساتھ دیں، جہادی تیاریاں بھرپور کریں، عیسائی بلکہ تمام غیر مسلموں پر اعتبار و انحصار کی پالیسی ختم کریں اور ایمان پر زندہ اور اسلام پر جان دینے کا عزم مصمم کر لیں۔ مذکورہ احادیث کو بعض لوگوں نے طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ افغانستان پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن فی الحقیقت ان احادیث کا اطلاق کسی طرح بھی جنگ افغانستان پر نہیں ہوتا۔ تفصیلات کے لیے راکم کی کتاب پیش گوئیوں کی حقیقت زیر طبع کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔